أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ سب چنان کو تمہیں بھی یہ ویڈیو دیکھنے کے پہلے درود اور سلام پڑھ کو یہ ویڈیو دیکھنا شروع کرو۔ آج کا 5 منٹ کا مدرسہ کو اب چلتا ہے محرم کا مہینہ 14 تاریخ کے بارے میں انشاءاللہ 10 حدیث سے معلوم کر لینے کی کوشش کریں گے۔ پہلی بات اسلامی تاریخ کے بارے میں، قوم عاد کے بارے میں۔ عاد عرب کی ایک پرانی قوم کا نام ہے۔ اس کا ذکر قرآن پاک میں تقریباً 25 مرتبہ آیا ہے۔ یہ قوم عمان سے لے کر یمن تک 13 برادریوں میں پھیلی ہوئی تھی۔ ان کے ملک کی راجدھانی ہزار موت تھی جو یمن کا ایک شہر ہے۔ اس کا زمانہ حضرت نوح علیہ السلام کے تقریباً 400 سال بعد اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تقریباً 2000 سال پہلے کا ہے۔ یہ اپنے زمانے کی طاقتور قوم تھی اور فن تعمیر میں بڑی مہارت رکھتی تھی۔ پہاڑوں کو تراش کر شاندار عمارتیں بنانا ان کا محبوب مشغلہ تھا۔ یہ قوم مال اور دولت کے نشے میں عیش پرستی میں مبتلا ہو گئی تھی۔ کمزوروں پر ظلم کرنا، حق بات کی مخالفت، مال اور دولت اور اپنی طاقت پر گھمنڈ کرنا ان کی عادت بن گئی تھی۔ جب اس قوم کی ظلم اور زیادتی اور شرک اور بت پرستی حد سے بڑھ گئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر ان کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ دوواں قصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزے کے بارے میں، ایک چمتکار کے بارے میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کی خوشبو۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے یہاں تشریف لائے اور خیل اللہ فرمائے۔ خیل اللہ کا تو دوپہر کے ٹائم پہ ایک نیند کے جیسا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسینہ آیا تو میری والدہ ایک شیشی لائی اور پسینہ پوچھ کر جمع کرنے لگی۔ اس دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ام سلیم تم یہ کیا کر رہی ہو؟ انہوں نے عرض کیا، میں آپ کی پسینے کو جمع کر رہی ہوں تاکہ ہم اسے خوشبو کی طور پر استعمال کریں۔ صحیح مسلم حدیث 6201 کے ریفرنس میں سی۔ 3واں قصہ ایک فرض کے بارے میں۔ نماز دین کا ستون ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز دین کا ستون ہے۔ شعب الایمان 2807 عمر رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ اس میں کیا بولتے ہیں گا تو ہر مسلمان بالغ مرد اور عورت پر 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ 4واں قصہ ایک سنت کے بارے میں۔ نقصان سے بچنے کی دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس دعا کو صبح اور شام 3 مرتبہ پڑھ لیا کرے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ وہ دعا کو بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ ترجمہ، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جس کے نام کی برکت سے زمین اور آسمان کی کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، وہ سننے والا
اور جاننے والا ہے۔ ترمذی 3388 عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ پانچواں قصہ ایک اہم عمل کی فضیلت کے بارے میں۔ استخارہ کرنا نیک بھکتی کی علامت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن آدم کی نیک بھکتی اور سعادت میں سے یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اپنے کاموں میں استخارہ کرے، اور آدمی کی بدبختی میں سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے استخارہ کرنا چھوڑ دے۔ مستدرک حاکم 1903 سعد بن ابو وقاص رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ استخارہ کی ایک دعا ہوتی ہے، کیا تو فیصلے لینا، اللہ کو نیک ارادے نیک نیت ہمارے اس میں کرنا نہیں کہتے، اس سے وہ استخارہ کی دعا ہوتی ہے، وہ زیادہ سے زیادہ ہمیں پڑھنا کہتے۔ چھواں قصہ ایک گناہ کے بارے میں، زکوٰۃ نہ دینے کا انجام۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو لوگ سونا یا چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور اس کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، ان کو ایک دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ جس دن اس دولت کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، پھر اس سے ان لوگوں کی پیشانیاں اور ان کی کروٹیں اور پیٹیں داغی جائیں گی، اور کہا جائے گا کہ یہی ہے وہ خزانہ جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا، اب چکھو اس خزانے کا مزہ جو تم جوڑ جوڑ کر رکھا کرتے تھے۔ سورہ توبہ میں 34واں 35واں آیت میں ہے زکوٰۃ نہ دینے کا انجام یہ۔ ساتواں قصہ دنیا کے بارے میں، مال اور اولاد دنیا کی زینت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مال اور اولاد یہ صرف دنیا کی زندگی کی ایک رونق ہے، اور جو نیک اعمال ہمیشہ باقی رہنے والے ہیں وہ آپ کے رب کے نزدیک ثواب اور بدلے کے اعتبار سے بھی بہتر ہیں اور امید کے اعتبار سے بھی بہتر ہیں، لہٰذا نیک عمل کرنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے اور اس پر ملنے والے بدلے کی پوری امید رکھنی چاہیے۔ سورہ کہف میں 40واں آیت میں ہے سے۔ آٹھواں قصہ آخرت کے بارے میں، جہنم کی گرمی کے بارے میں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، مجھے اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق سے ساتھ بھیجا ہے، اگر جہنم سے ایک سوئی کے ناکے کے برابر سوراخ کر دیا جائے تو اس کی گرمی سے روئے زمین پر رہنے والے سب مر جائیں گے۔ طبرانی اوسط 2583 کے ریفرنس میں سے۔ نوواں قصہ طب نبوی سے علاج، کھاندے اور حلق کے درد کا علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گردن کی دونوں جانب کی رگوں میں اور مونڈوں پر پچھنا تو کپنگ لگوایا کرتے تھے۔ ترمذی 2051 انس رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ ایسا کرنے سے فائدہ کیا ہے تو مونڈوں پر پچھنا لگوانا کھاندے اور حلق کے درد کے لیے مفید ہے۔ آخری 10واں قصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت کے بارے میں، ہر مہینے 3 نفل روزے رکھنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میرے خلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 3 چیزوں کی وصیت فرمائی ہے، میں ان کو مرتے دم تک نہیں چھوڑوں گا۔ پہلا کو ہر مہینے 3 نفلی روزے رکھنے کی، دوسرا نماز چاشت کم سے کم 2 رکعت پڑھنے کی، تیسرا سونے سے پہلے وتر پڑھنے کی۔ یہ صحیح بخاری حدیث میں
1178 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سی۔ الحمدللہ آج کا 5 منٹ کا مدرسہ 14 محرم کے بارے میں بات کر لیے۔ انشاءاللہ کل 15 محرم کے بارے میں بات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔